السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا 12واں سبق پڑھیں گے، اور باب فی الفرق بین المضمضۃ والاستنشاق۔ آج یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ہمتن گوش ہو کر سبق سماعت فرمائیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نکال لیں تاکہ ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الفرق بین المضمضۃ والاستنشاق۔ یہ باب ہے کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا حمید بن مسعد قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جدي قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق۔ حضرت طلحہ نے روایت کیا بواسطہ والد اپنے دادا سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ وضو فرما رہے تھے اور پانی آپ کی داڑھی اور چہرے سے آ کر سینے پر بہہ رہا تھا۔ والماء یسیل من وجہی ولحیتی علی صدری، آپ کے چہرے اور داڑھی سے بہتا ہوا سینے پر بہہ رہا تھا۔ فرأیتہ یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، میں نے دیکھا آپ نے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لیا۔ احناف کے نزدیک یہی طریقہ افضل ہے۔ احناف کا مسلک مضمضہ اور استنشاق میں فصل افضل اور اولیٰ ہے۔ شوافی کا مسلک مضمضہ اور استنشاق میں وصل اولیٰ ہے، یعنی من کف واحد، ایک چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ شوافی کے نزدیک امام شافعی کی دلیل فمضمض واستنشق من کف واحد والی روایات جس میں الفاظ من کف واحد کے آئے، ایک چلو سے پانی اور ناک میں پانی ڈالنا، جس سے وصل ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، یہ حدیث بیان جواز پر محمول ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، یعنی جائز ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے من کف واحد کا مطلب وہ نہیں جو لیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کلی بھیگی اور دائیں ہاتھ سے ہی پانی ناک میں ڈالا، تاکہ یہ شبہ دور ہو کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو صاف کیا جاتا ہے، تاکہ یہ شبہ دور ہو جائے کہ بائیں ہاتھ ناک کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کلی دائیں ہاتھ سے کی، ایسے ہی ناک میں بھی پانی دائیں ہاتھ سے ہی ڈالا۔ یہ مطلب ہے من کف واحد کا، یعنی من کف واحد یہ ظاہری معنی پر محمول نہیں، بلکہ وہ معنی جو احناف لیتے ہیں اس معنی پر ہم اس کو محمول کریں گے۔ باب فی الاستنثار، ناک کو جھٹکنے کے بیان میں، جھٹکنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو پہلے ناک میں پانی ڈالے پھر اس کو جھٹکے۔ یہ ناک میں
پانی ڈال کر اس کو صاف کرنا، یعنی مبالغہ استنشاق میں کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ استنثار یعنی استنشاق میں مبالغہ، استنشاق میں مبالغہ کرنا اور ناک اچھی طرح صاف کرنا۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابن ابی ذئب عن قارث عن ابی غطفان عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثا، ناک میں پانی ڈال کر اس کو 2 یا 3 مرتبہ اچھی طرح صاف کرو، 2 یا 3 مرتبہ اچھی طرح جھٹکو۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت لقیط بن صبرہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بنی منتفق کا نمائندہ تھا، او یا پھر یہ فرمایا فی وفد بنی المنتفق، یا میں اس وفد میں شامل تھا۔ قال فلما قدمنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فلم نصادفہ فی منزلہ، تو ہم نے آپ کو اپنی منزل، اپنے مقام پر موجود نہیں پایا۔ وصادفنا عائشۃ ام المؤمنین قال، بلکہ گھر پر ام المؤمنین حضرت عائشہ کے موجود تھے۔ قال وصادفنا عائشۃ ام المؤمنین، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پر موجود تھیں، ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو موجود پایا۔ قال راوی کہتے ہیں لقیط فامرت لنا بخزیرہ، حضرت عائشہ نے ہمارے لیے ایک خاص قسم کا کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ فصنعت لنا، وہ ہمارے لیے وہ کھانا تیار کر دیا گیا۔ قال وأتینا بقناع، اور وہ ہمارے لیے ایک بڑی پلیٹ میں لایا گیا۔ ولم یقل، لم یفہم قتیبہ القناع والقناع الطبق فیہ تمر، اور جبکہ قتیبہ نے پلیٹ کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ والقناع الطبق فیہ تمر، ہمارے لیے کھجوروں کا ایک طبق لایا گیا۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قناع تشت کو کہتے ہیں وہ بڑا برتن جس میں کھجوریں ہوں۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصبتم شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دریافت فرمایا کیا تم لوگوں نے کچھ کھایا؟ او امر لکم بشیء، یا تمہارے لیے کسی چیز کے بنانے کا حکم دیا؟ قال فقلنا نعم یا رسول اللہ، قال فبینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس، تو فرماتے ہیں ہم لقیط بن صبرہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ اچانک اذ دفع الراعی غنمہ الی المراحی، کہ اتنے میں اچانک ایک چرواہا بکریاں لے کر باڑے کی طرف چلتا ہے۔ ومعہ صخلۃ تبعر، کہ اس کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا جو چلا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ما ولدت، کہ آپ نے فرمایا اے چرواہے کیا ما ولدت، کیا پیدا ہوا؟ قال بہمۃ، تو اس نے کہا بچہ پیدا ہوا۔ قال بکری کا بچہ پیدا ہوا۔ قال آپ نے فرمایا فاذبح لنا مکانہا شاۃ، آپ نے فرمایا کہ پھر تو ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر دے۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ فرمایا لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن انا من اجلک ذبحناها لنا غنم 100
لا يزيد أن تزيد فإذا ولد الراعي فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اس کو ہم نے تمہاری وجہ سے ذبح کیا. لا تحسبن انا من اجلک ذبحناها، کہ ہم نے تمہاری وجہ سے ہی اس کو ذبح کیا. لنا غنم مئۃ، ہماری 100 بکریاں ہیں. لا نريد ان تزيد، ہم زیادتی نہیں چاہتے. جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی جگہ ایک بکری کو ذبح کر دیتے ہیں. قال قلت یا رسول اللہ ان لی امرأۃ، راوی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک میری بیوی ہے. وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا، یعنی البذاء، وہ بد زبان ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں. آپ نے فرمایا فَطَلِّقْهَا إِذًا، تو پھر اس کو طلاق دے دو. قلت یا رسول اللہ ان لها صحبة ولی منہا ولد، کہ یا رسول اللہ اس کے ساتھ میری ایک صحبت، ایک مدت تک میرا اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا ایک بچہ بھی ہے اس سے. قال، آپ نے فرمایا فمرها یقول عظها فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ضعینتك كضربك امیتک. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا پھر اس کو نصیحت کرو اور سمجھاؤ بجھاؤ. فَإِن يَكُ فِيهَا خَيْرٌ، اگر تو اس میں بھلائی ہوئی تو وہ سمجھ جائے گی. اور فرمایا کہ اپنی بیوی کو خادمہ یا لونڈی کی طرح نہ مارو. كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ أخبرني عن الوضوء، آپ مجھے وضو کے متعلق بتائیے. آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق، آپ نے فرمایا کامل وضو کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور استنشاق میں مبالغہ کرو. الا ان تکون صائما، الا یہ کہ تم روزے دار ہو. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة فذكر معناه. قال فلم ننشب أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ وقال عصيدة مکانہ خزیرہ. حضرت لقید بن صبرہ سے روایت ہے، وہ جو بنی منتفق کی طرف نمائندہ بن کر آئے تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اس کے بعد سابقہ حدیث کے مفہوم کی روایت کو بیان کیا. اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدم آگے کو جھکے ہوئے تشریف لائے. فلم ننشب، زیادہ دیر نہیں گزری تھی، نہ ٹھہرے تھے ہم کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدم آگے جھکے ہوئے تشریف لائے. یتقلعو یتکفعو، آگے قدم جھکاتے ہوئے تیز قدم تشریف لائے. اور اس کے اندر الفاظ ہیں، ابن جریج نے خزیرہ کی جگہ عصیدہ کا لفظ ذکر کیا. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه اذا توضأت فمضمض. باب تخلیل اللحیہ، داڑھی کے خلال کرنے کا بیان. وبه قال حدثنا ابو توبہ یعنی ربيع بن نافع قال حدثنا ابو المليح عن وليد بن زوران عن انس بن مالك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء، آپ پانی کا چلو لیتے فادخلہ تحت حنکہ،
فخلل بین لحیتہ، اور اس کے ذریعے آپ داڑھی کا خلال فرماتے اور فرمایا ہاکذا امرنی ربی، یوں ہی میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ جی، چہرے دھونے کے بعد داڑھی کا خلال کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ خلال کرنا کوئی فرض و واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ حدیث میں آپ نے اپنی داڑھی کا خلال کیا اور اس کے بعد یہ فرمایا ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے داڑھی خلال کرنے کا حکم دیا، لیکن اس حکم کی حیثیت فرض و واجب نہیں بلکہ سنت اور استحباب کی ہے۔ اس مسئلے میں ائمہ اربعہ کا کوئی اختلاف نہیں۔ باب المسح علی العمامہ، عمامہ پر مسح کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک سریہ روانہ فرمایا، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، وہاں لوگوں کو ٹھنڈ لگ گئی۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ، جس پر آپ نے ان کو قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمامہ اور موزوں پر مسح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے اور صرف عمامہ پر مسح کرنا یعنی مسح علی العمامہ پر اکتفا کرنا فقہاء اربعہ میں سے صرف امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے۔ یعنی مسح علی العمامہ پر اکتفا کرنا امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہی صرف جائز ہے، دیگر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کا استدلال یہ ہے کہ مسح صرف سر پر فرض کیا گیا، جن احادیث میں صرف عمامہ پر مسح کرنا مذکور ہے اس میں یہ احتمال ہے کہ عمامہ کے ساتھ سر پر مسح کا ذکر رہ گیا ہو، اس لیے جو چیز یقینی ہے اسے چھوڑ کر ایسی چیز کو اختیار نہیں کیا جاتا جس میں احتمال ہو۔ بہرحال یہ حدیث حنابلہ کا مستدل ہے اور امام احمد بن حنبل کی دلیل ہے، جس میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمامہ پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اس کا جواب نمبر 1، انتہائی سردی کی وجہ سے یہ معذور لوگ ہیں، گویا کہ یہ مسح علی الجبیرہ کے قائم مقام ہے۔ دوسرا جواب، یہ حدیث منسوخ ہے، ابتداءً یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تیسرا جواب، مسح علی العمامہ کا ثبوت خبر واحد سے ہے اور مسح علی الرأس کا ثبوت کتاب اللہ سے۔ تعارض کے وقت اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی درست نہیں، کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی درست نہیں۔ تعارض کی صورت میں کتاب اللہ کو ترجیح ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں جس میں مسح علی العمامہ کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پہنا ہوا تھا، جو احناف ان حدیث کا جو احادیث محتمل ہے ان کا یہ احتمال جو بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل سر پر ہی مسح کیا تھا، پگڑی پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ کو اٹھا کر نیچے مسح رأس کیا تھا اور عمامہ کو کھولا نہیں تھا۔ اسی طرح عمامہ کو سر کے اوپر رکھ دیا، عمامہ کو صحیح کرنے کی غرض سے عمامہ پر ہاتھ پھیرے تاکہ عمامہ صحیح ہو جائے، اور یہ بات ترجمۃ الباب کی حدیث نمبر 2 میں بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر 2، وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح
عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة. اس میں وضاحت موجود ہے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہی کا مسح کیا، مسح علی العمامہ پر اکتفا نہیں کیا، مسح علی العمامہ پر اکتفا نہیں کی. آپ وضو فرما رہے تھے جبکہ آپ نے ایک خاص قسم کی پگڑی وہ آپ نے پہن رکھی تھی. فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِن تَحْتِ الْعَمَامَةِ، آپ نے ہاتھ عمامہ کے نیچے داخل کیا اور مقدم رأس کا مسح کیا. فَلَمْ يَنْقُضِ الْعَمَامَةَ، اور عمامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا. باب غسل الرجل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن بن حبلة عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. مستورد بن شداد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ وضو کرتے تو اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کو ملتے تھے. بخنصرہ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، خنصر چھوٹی انگلی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کو ملتے تھے. باب المسح علی الخفین. مسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. قرآن سے اس کا ثبوت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن کی قراءت سے ملتا ہے. لام کے کسرہ کے ساتھ والی قراءت سے مسح علی الخفین کا ثبوت ملتا ہے، اور احادیث میں تقریباً 70 صحابہ سے مسح علی الخفین کی روایت ثابت ہے. روایت ہے روایتاً بالمعنی، روایت باللفظ ہوتی ہے اور ایک روایت بالمعنی، یعنی کہ 70 صحابہ سے اسی معنی کی روایت منقول ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے خفین پر مسح کیا. تو یہ حدیث خبر متواتر یعنی حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. تو کتاب اللہ کی ایک قرات سے ارجلکم والی قرات سے مسح الخفین کا اشارہ بھی ملتا ہے، اور کتاب اللہ پر خبر متواتر کے ذریعے سے زیادتی بھی درست ہے. تو اس لیے مسح علی الخفین وہ ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے کہ جائز اور درست ہے. شیعہ مسلک ان کے نزدیک مسح علی الخفین جائز نہیں بلکہ وہ مسح علی الرجلین کے قائل ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا جو ثبوت ملتا ہے یہ حدیث منسوخ ہے، اور ان کا ناسخ سورۃ المائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وارجلکم الی الکعبین. تو وہ آیت ناسخ ہے، مسح علی الخفین کا حکم منسوخ ہو گیا. تو اس کا جواب سماعت فرما لیں کہ اس روایت کے اندر بھی آئے گا کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوا، اور اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسح الخفین کا دیکھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث منسوخ نہیں، جبکہ آپ نے آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی خفین پر مسح کیا. باب المسح على الخفين. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر. کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے عروہ بن مغیرہ وہ یہ خبر دیتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سماعت کی. وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، غزوہ تبوک میں فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہیں ہٹ گئے، فعدلت معہ، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو لیا، فاناخ النبی فتبرز، آپ نے قضاء حاجت فرمائی، آپ نے اونٹ کو بٹھایا، فتبرز ثم جاء فسکبت علی یدیہ من الاداوتی، میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی کو بہایا ڈالا، فغسل کفیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم غسل وجہہ، ثم حسر عن ذراعیہ فضاق کم جبتہ فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق۔ تو حسر عن ذراعیہ، اپنے ہاتھوں کو آستین سے نکالنا چاہا، فضاق کم جبتہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ کی آستینیں تنگ تھیں۔ آپ نے حسر عن ذراعیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین سے اپنے ہاتھ کو نکالنا چاہا لیکن آپ کے جبہ کی آستین تنگ تھی، فأدخل یدیہ فأخرجہما من تحت الجبہ، تو آپ نے ہاتھ اندر لے جا کر جبہ کے نیچے سے ہاتھوں کو نکالا، فغسلہما الی المرفق، اور کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھویا، ثم مسح برأسہ ثم توضأ علی خفیہ، اور پھر آپ نے موزوں پر مسح کیا، ثم رکب فاقبلنا نسیر حتی نجد الناس فی الصلاۃ، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو نماز میں مشغول پایا، قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، کہ صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا امام بنا لیا تھا اور ان کو آگے کر دیا تھا، فصلی بہم حین کان وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے پڑھا رہے تھے، وجدنا عبد الرحمن وقد رکع بہم رکعۃ من صلاۃ الفجر، حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصف مع المسلمین، آپ مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے، فصلی وراء عبد الرحمن بن عوف الرکعۃ الثانیہ، دوسری رکعت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ادا فرمائی، ثم سلم عبد الرحمن فقام النبی فی صلاته ففزع المسلمون فأكثر التسبیح لأنهم سبقوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة، لوگ شور و غل کرنے لگے اور اونچی کثرت سے تسبیح کہنے لگے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی کر لی، فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لهم قد اصبتم او قد احسنتم، آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اور ان کو تسلی دی کہ تم نے ٹھیک کیا۔ وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد تحويل، وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة۔ قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته، کہ آپ نے خفین کا بھی مسح کیا اور پیشانی کے بقدر سر کا، وعلى عمامته، یہاں پر یعنی کہ عمامہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ناصیہ کی بقدر سر کا بھی مسح کیا۔ قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة۔ وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي أداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فادرعهما ادراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين
وهما طاهرتان فمسح عليهما. قال أبي قال الشعبي شهد لعروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں. حضرت عروہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند سواروں میں تھے. ومعی اداوت، میرے پاس ایک برتن تھا. فخرج لحاجتہ، آپ قضاء حاجت کے لیے نکل گئے. ثم اقبل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر کر واپس تشریف لائے تو میں برتن چھاگل لے کر پہنچا. فافرغت علیہ، میں نے پانی ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں اور چہروں کو دھویا. پھر ثم اراد ان یخرج ذراعیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو آستین سے نکالنا چاہے. آپ روم کا بنا ہوا ایک اونی جبہ پہنے ہوئے تھے. جبۃ من صوف من جباب الروم، روم کا بنا ہوا ایک اونی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستینیں تنگ تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ نہ نکال سکے. فَدَّرَعَهُمَا اِدْدِرَاعًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکالے. ثم اہویت الی الخفین، پھر اس کے بعد میں نے آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو فقال علی، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ موزوں کو رہنے دو. فإنی ادخلت القدمین الخفین، کہ میں نے ان موزوں کو طہارت کی حالت میں ہی پہنا. اس کے بعد آپ نے موزوں پر مسح کیا. عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے والد یونس نے کہا کہ شعبی نے بیان کیا کہ بلا شبہ میرے سامنے عروہ نے اپنے والد سے یہ روایت کی اور بلا شبہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لی ہے. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة. قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رأى النبی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا. فأوما إليه أن يمضي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ نماز کو مکمل کریں. قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعة التي سبق بها ولم يزد عليه شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. ان حضرات کا موقف حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن زبیر، ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ فرد یعنی ایک رکعت یا 3 رکعت پائے تو اس کے ذمے سجدہ سہو ہے، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ مذکور آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی صورت میں سہو ہے ہی نہیں تو پھر سجدہ سہو کیسے لازم ہوگا. وبه قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ عن ابی بکر یعنی ابن حفص بن عمر بن سعد سمع ابا عبد اللہ عن ابی عبد الرحمن السلمی انه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. قال أبو داود وهو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة. وبه قال حدثنا وموقيه ایک قسم کی خاص قسم کے موضوع کی. وبه قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل المائدة قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. اس میں صاف ذکر ہے، حضرت جریر خود فرما رہے کہ یہ میں خود تو یعنی کہ آیت
سورۃ المائدہ کی آیت وضو کے نازل ہونے کے بعد ہی میں مسلمان ہوا اور میں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح الخفین کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نے خفین پر مسح کیا۔ وبه قال حدثنا مسدد واحمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا لهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما۔ نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کالے رنگ کے موٹے خفین یعنی موزے بھیجے ہدیتاً تحفتاً، آپ نے ان کو پہنا اور وضو کے دوران ان پر مسح کیا۔ قال مسدد عن دلهم صالح عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة۔ قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل، اس کا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ باب التوقیت فی المسح، مسح میں وقت مقررہ وقت متعین کا بیان، یعنی کتنی مدت تک مسح کرنے کی اجازت ہے۔ تو مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، یعنی موزے پہن لینے کے بعد پاؤں دھو کر وضو کر کے موزے پہن لینے کے بعد جب تک حدث لاحق ہو، جب حدث لاحق ہو اس کے پورے 24 گھنٹے مقیم کی مدت مسح ہے، اور مسافر کی 72 گھنٹے مدت مسح ہے حدث لاحق ہو جانے کے بعد۔ اور جب وہ مدت مسح ختم ہو جائے تو موزے اگر باوضو ہے تو موزے اتار کر پاؤں دھو لینے سے پھر مسح کی اگلی مدت شروع ہو جائے گی جب حدث لاحق ہوگا۔ اگر بے وضو ہے تو پھر اس کو جب آپ وضو کریں تو پھر اس کو مسح نہیں کریں گے بلکہ موزے اتار کر دھونا واجب اور ضروری ہے۔ باب التوقیت فی المسح، مسح کی مدت کا بیان۔ وہ بھی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مدت۔ قال ابو داود رواه منصور بن المعتمر عن ابراہیم التیمی باسناد قال فيه ولو استزدناه لزدنا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمار قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يومين؟ قال و3؟ قال نعم وما شئت. قال أبو داود ورواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ 7 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك وقد اختلف في إسنادي وليس هو بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسيلحيني عن يحيى بن أيوب واختلف في إسناده۔ جی اس حوالے سے مسح کی مدت اور توقیت کے بیان کے حوالے سے اس میں بھی ائمہ 4 کا کچھ اختلاف ہے۔ ائمہ 3 کا مسلک یہی ہے، مسح کی مدت مقرر ہے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ امام مالک کا مسلک ان کے نزدیک کوئی مدت مقرر نہیں، جب تک غسل کی ضرورت پیش نہ آئے مسح کر سکتا ہے۔ دلیل ائمہ 3 حدیث الباب جس میں ذکر ہے قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسافر اور مقیم کے لیے مسح الخفین کی مدت مقرر ہے۔ امام مالک کی دلیل وہ یہ الفاظ ہیں جس میں آتا ہے کہ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَدْنَا،
صحابی کہتی اگر ہم 3 سے بھی زیادتی کا آپ سے مطالبہ کرتے آپ زیادتی کی اجازت فرما دیتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 دن سے زائد کی بھی اجازت ممکن ہے اور مسح کی کوئی اکثر مدت مقرر اور متعین نہیں ہے۔ یہ مالکیہ کا مذہب ہے اور ان کی دلیل اور مستدل۔ اور اس طرح یہ بھی الفاظ ہیں کہ جس کے اندر یہ آ رہا ہے فیہ حتی بلغ سبعا، یہاں تک کہ وہ 7 کو پہنچ گئے۔ تو اس کا جواب ابتداءً کوئی مدت واقعی مقرر نہ تھی۔ اس وقت یہ ارشاد فرمایا لو استزدنا لزدنا، تو یہ بات درست ہے، بعد میں مدت چونکہ مقرر کر دی گئی۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، ایک صحابی کا ظن ہے کہ ہم زیادتی کا مطالبہ کرتے تو صحابی کا ظن شرعاً قابل حجت نہیں، کیونکہ اس ظن کے مقابلے میں صریح احادیث توقیت مسح کے بارے میں موجود ہے۔ صحابی کا ظن جس کے مقابلے میں صراحتاً توقیت مسح کی احادیث موجود ہے۔ جواب نمبر 3، اس قسم کی اور بھی روایت آ رہی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے مسح کی کوئی مدت مقرر نہیں، لیکن امام ابو داود کا فیصلہ یہ ہے وقد اختلف فی اسناد ولیس هو بالقوی، کہ یہ تمام کی تمام روایات قوی نہیں اور توقیت مسح کی روایات ہی قوی ہیں۔ تو جو روایات قوی ہیں اور جن پر کوئی کلام نہیں وہ قابل حجت قابل استدلال ہیں، جن سے توقیت مسح ثابت ہوتا ہے۔ تو مسح علی الخفین کی مدت مقرر اور متعین ہے، جیسے کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔